السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو امید ہے آپ سب لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ جو ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پیغمبر ختم مرتبہ جب 14 ایئرس کے ہوئے تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد فترۃ الوحی کا انقطاع شروع ہوا، اس کے بعد جو دوسری وحی ہوئی تو اس میں سورہ مدثر کی فرسٹ آیت سے لے کر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ یہاں تک کی جو آیات ہے وہ نازل ہوئی۔ تو ان آیات میں پیغمبر ختم مرتبہ کو تبلیغ کا اشارہ دیا گیا، اور ان آیات کا لب لباب یہ تھا کہ اگر میں صرف ٹاپک سے بتاؤں تو ان آیات میں آپ وسلم کو کلن تبلیغ کا حکم دیا گیا، توحید کے بارے میں، نمبر 2 یوم آخرت قیامت کے بارے میں، اور نمبر 3 تزکیہ نفس کے بارے میں، اور نمبر 4 ہے صبر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں، یہ فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی تزکیہ نفس کرے، اس کے بعد تبلیغ کا مرحلہ ہے، اب میں نے تیسرے پہ لکھ دیا ہے، پھر توحید اور یوم آخرت ہے اصل چیز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان دونوں کی راہ میں تبلیغ کے لیے جو اہم پوائنٹ جو ضرورت ہیں، جو انرجی انسان میں ہوتی ہے، وہ پیشن ہے، صبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ تھا سورہ مدثر کی جو فرسٹ آیت نازل ہوئی، جس میں پیغمبر ختم مرتبہ کو دعوت کا تبلیغ کا اشارہ دیا گیا، اور جن چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے وہ بھی بیان ہوا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیغمبر ختم مرتبہ کا جو ادوار تبلیغ ہے، یعنی دعوت کے جو ادوار ہے، ان کے مراحل اگر ہم بیان کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ تقسیم کوئی خاص تقسیم تو نہیں ہے، لیکن جب ہم سیرت کرتے ہیں تو ہم اس تقسیم بندی کے مطابق پڑھیں گے تو ہمارے لیے ایزی ہوگا۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ کی جو دعوت ہے، دعوت کے ادوار، ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 پارٹ میں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو پڑھنے کے لیے۔ ایک ہے مکی زندگی، ٹھیک ہے، پہلے ہم مکی زندگی کو پڑھیں گے، مکی زندگی جو آپ نے 13 سال پر مبنی ہے، 13 سال آپ نے مکہ میں تبلیغ کی ہے، اور دوسری ہے مدنی زندگی، ٹھیک ہے، تو مدینے میں جو آپ نے لائف اسپینڈ کی ہے وہ 10 ایئرس کی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے ہم فرسٹ 13 ایئرس کو پڑھیں گے مکی زندگی کو، اس کے بعد ہم مدنی زندگی کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی اسٹارٹ کرتے ہیں مکی زندگی کو، ٹھیک ہے، جو فرسٹ ہے مکی زندگی کو بھی ہم پڑھنے کے لیے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو، اس کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں 3 مراحل میں۔ اوکے، فرسٹ مرحلہ ہے پس پردہ دعوت، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اپنے خاص اپنے اہل و عیال کو خاص، یعنی کہ اپنے جانے والوں کو آپ نے دعوت دی، یہ 3 سال پر مبنی ہے، یعنی پس پردہ، یعنی چھپ چھپے جو آپ نے تبلیغ کی، وہ والا مرحلہ۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ اہل مکہ کو کھلی دعوت، ٹھیک ہے، یہ جو مرحلہ ہے یہ چوتھے سال، یعنی چوتھے نبوت کے چوتھے سال سے آغاز ہوا تا 10 نبوی کے اواخر تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے مکی زندگی کا، وہ ہے اوٹ آف مکہ، یعنی مکہ کے باہر اسلام کی دعوت، ٹھیک ہے، جس میں پیغمبر طائف گئے ہیں یا اور بھی جو جگہوں پہ گئے ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے کلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تبلیغ تھی اس کو ہم نے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا، مکی زندگی، مدنی زندگی، پھر اس کے بعد مکی زندگی کے اندر ہم نے ڈیوائڈ کیا 3 پارٹس میں۔ پس پردہ جو تبلیغ کا مرحلہ رہا وہ 3 ایئرس تک ہے، اہل مکہ کو کھلی جو دعوت دی وہ 10 نبوی سے سٹارٹ ہوتا ہے 10 نبوی کے اواخر تک، اور مکہ سے باہر اوٹ آف مکہ جو آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے کوششیں کی وہ شروع ہوتا ہے تقریباً 10 نبوی سے لے کر تا آخر ہجرت تک، ہجرت مدینہ تک، ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ تک یہ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو بتا دیتا ہوں، یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ بھی ساتھ میں نوٹ کر سکیں، اور ٹو دا پوائنٹ ایک ورڈ کو میں نہیں لکھ سکتا، ادروائز ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ پھر
طول کلام ہو جائے گا. اوکے جی, اب ہم بات کرتے ہیں فرسٹ جو مکی زندگی میں جو فرسٹ پردہ جو تبلیغ ہوا, اس میں ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو فرسٹ پردہ جو تبلیغ ہوئی اس میں 40 سے زیادہ افراد ایسے تھے جنہوں نے اسلام لایا, پیغمبر ختم مرتبہ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے, ان کو قرآن نے کیا کہا, السابقون السابقون اولئک المقربون سے قرآن نے ان کو تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہم اولین راہ روان اسلام میں کہہ سکتے ہیں. اب ان کے اندر جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے, وہی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا, ٹھیک ہے, غلاموں میں سب سے زیادہ کس نے ایمان لایا, بچوں میں سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا, اچھا اس کے بعد بڑوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے لایا, یہ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. تو عورتوں میں سب سے پہلے جیسے کہ حضرت خدیجہ ہیں. اوکے جی, اس کے بعد غلاموں میں کس نے سب سے پہلے ایمان لایا, تو حضرت زید بن حارث. ٹھیک ہے, اور بچوں میں کس نے, تو کہتے ہیں کہ ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ حضرت علی. ٹھیک ہے, اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا, تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے, تو جو فرسٹ راہ روان اسلام تھے جن کو قرآن نے السابقون السابقون کہا ہے, ان میں فرسٹ کیٹیگری عورتوں میں, غلاموں کی کیٹیگری میں, بچوں کی کیٹیگری میں, بڑوں کی کیٹیگری میں یہ حضرات ہے. اوکے, یہ آپ کے ذہن میں رہیں. اچھا جی, یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نماز کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز جو ابتدا میں جو نماز کا حکم نازل ہوا تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ فقط صرف صبح کی 2 رکعت تھی, شام کی 2 رکعت تھی. ایک ابتدا میں, بعد میں 10 نہ ہوئی, شاید 10 ہے 11, انشاءاللہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ کے ہم بات کریں گے. پیغمبر ختم مرتبہ معراج پہ جاتے ہیں, معراج سے پھر نماز کی فرضیت کا حکم ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو تعداد رکعت آج ہم فجر کی 2 رکعت, ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں, یہ بات میں. اس سے پہلے ابتدائی اسلام میں صرف 2 ہی نمازیں تھیں. ٹھیک ہے, 2 رکعت فجر کی, ٹھیک ہے, اور 2 رکعت شام میں, بس یہی تھی نماز. ٹھیک ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے, دلیل جو قرآن سے ہے, اور قرآن کی آیت ہے وَسَبِّحْ. ٹھیک ہے, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. ٹھیک ہے, وَسَبِّحْ تم تسبیح کرو, بحمد حمد کے ساتھ, رب کا اپنے پروردگار کی, کب, بالعشی شام, والابکار صبح. تو اس آیت سے استدلال کر کے یہ نماز پڑھی جاتی تھی. اوکے جی, اب ہم بات کرتے ہیں, یہ تو تھا پس پردہ تبلیغ کے بارے میں نے بتایا کہ فرسٹ 40 تھے, ان میں سے جو بھی ابتدا ٹاپرس جو یعنی ابتدا میں ایمان لانے والے تھے عورتوں میں مردوں میں, تو ہم نے ڈسکس کی. اب بات کرتے ہیں کہ مکی مرحلے کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ تھا کھلی تبلیغ. ٹھیک ہے, مکہ کو کھلی تبلیغ. ٹھیک ہے, اور کھلی تبلیغ اظہار دعوت کا پہلا حکم, پہلا کیسے حکم ہوا, تبھی پیغمبر ختم مرتبہ نے تبلیغ کا آغاز کیا, لوگوں کو دعوت دی. وہ کیا تھی سورہ شورا کی آیت تھی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ, اگر میں اس طرح نہ بتاؤں تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, جس کا معنی ہے کہ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں. تو اس آیت کے نزول کے بعد, ٹھیک ہے, میں شاید آیت لکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جی یہ آیت تھی. ٹھیک ہے, وَأَنذِرْ آپ ڈرائیں, عشیرت کا یعنی اپنے قرابت داروں کو, عشیرت کا الاقربین جو اپنے قریب ہے, آپ اپنے کیا کہتے ہیں قرابت داروں کو آپ ڈرائیں کسی سے, عذاب سے, کیونکہ ڈرنا جب بھی آتا ہے تو عذاب سے ہی ہوتا ہے. تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ ختم مرتبت میں بنی ہاشم, ٹھیک ہے, پلس بنی مطلب, ٹھیک ہے, بن عبد مناف, ان کو آپ نے جمع کیا, دعوت دی اور نبوت کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, ان سب کو کھانا کھلایا, لیکن سب خاموش رہے. ایک شخص نے مخالفت کی. ٹھیک ہے, وہ شخصیت تھی جی ابو لہب. ٹھیک ہے, اس نے مخالفت کی. یہ پہلا دن تھا, کیونکہ 3 دن لگاتار دعوت کی ختم مرتبہ میں. پھر دوسرے دن دوبارہ دعوت ہوتی ہے, تو دوسرے دن
جو تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 45 لوگ آئے، ٹھیک ہے، بنو ہاشم بن مطلب کے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی سب خاموش رہے، کھانا کھا کے چلے گئے. صرف اس شخصیت میں پھر اختلاف کیا. ابو لہب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے. سب سے کہا اس نے کہ محمد کے ہاتھ روک لو اس سے پہلے کہ دوسرے روک لیں، ٹھیک ہے. اس پر کیا ہوا، اس پر حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے پیغمبر ختم مرتبہ کو ایک انرجی ملی کہ ابو طالب ایک بہت بڑی شخصیت تھے. آپ کے پشت پناہ ہونے کا انہوں نے کھلا انہوں نے اعلان کیا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ کوہ صفا پر، ٹھیک ہے، کوہ صفا پر جب نبی کریم کو اطمینان ہوا کہ بھائی تبلیغ دین میں ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو آپ ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر انہوں نے ایک آواز سے پیغمبر ختم مرتبہ میں، وہ آواز تھی یا صباحا. یہ تو پتہ جاتا ہے کہ کوہ صفا پر پیغمبر ختم مرتبہ نے کیا آواز بلند کی، تو یا صباحا ہو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ہائے صبح، صباح کہتے صبح کو، ٹھیک ہے. تو یہ آواز سن کر قریش کے جو قبائل تھے وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے. جب سارے جمع ہو گئے تو پیغمبر ختم مرتبہ نے انہیں توحید، اپنی رسالت، ٹھیک ہے، اپنی رسالت اور آخرت اس پر ایمان لانے کی کیا کی دعوت کی، ٹھیک ہے. تو پہلے تو پیغمبر ختم مرتبہ نے اس دعوت سے پہلے ان کو کہا کہ ایک قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہیں تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو صاحب نے کہا کہ ہم یقین کریں گے اے محمد، کیونکہ انہوں نے آج تک پیغمبر ختم مرتبہ سے نہ کبھی جھوٹ سنا تھا، نہ کبھی دھوکہ، نہ کوئی فراڈ. تو اسی لیے تو یعنی کہ یہ جو پیغمبر ختم مرتبہ کے جو دو لقب تھے صادق و امین، یہ اسلام آپ منصب رسالت تک پہنچنے کے بعد نہیں ملا. یہ تو دو لقب تھے، وہ آپ منصب رسالت پہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ ان دو القابات کے ساتھ مشہور تھے، آپ کا کردار ہی ایسا تھا. تو جب پیغمبر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. جب انہوں نے اطمینان کا اعلان کیا تو پھر آپ نے کیا دی، دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی اور آخرت کی. جب یہ دعوت دی تو پھر کیا ہوا کہ بھائی اس پر پھر ابو لہب کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. ابو لہب نے کہا کہ سارے دن غارت ہو، تم کیا کہتے ہیں کہ تم غارت ہو، تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے کہ تم کیا کہتے ہیں تم ہمیں اپنے بنائے ہوئے خدا کی طرف دعوت دو. جب اس نے یہ کہا، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب میں لکھی نہیں ہوئی ہے لیکن دوسری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایک پتھر مارا، اس نے ابو لہب نے. جب اس نے یہ پتھر مارا تو پھر یہ جو سورہ المسد ہے اس کی آیات نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ٹھیک ہے. یہ اس وقت یہ نازل ہوئی. بہرحال تو پیغمبر کی دعوت آپ کو وسعت پانے لگی، تبلیغ دین اب پھیلنے لگا. تو اب قریش کو کیا ہوا، خطرہ پیدا ہوا، کیونکہ قریش سے کیا تھے، بت پرست تھے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ آئین ابراہیم کا نام لیتے تھے دین حنیف کا، لیکن ٹوٹلی یہ بت پرستی کی طرف چل بسے تھے. اب انہوں نے کیا کیا جی، محاذ آرائیاں شروع کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیز اپنانا شروع کی، بھائی کس طرح سے اس محمد کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے تو یہ ہمارے تمام آباؤں کو بھی بت پرست جہنمی بناتا جا رہا ہے اور ہمیں بھی. تو قریش نے بے بس ہو کر آخر جو حربہ اپنایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے یہ حربے سارے میں ان کو یہاں پہ مینشن کرتا ہوں. پہلا حربہ یہ اپنایا کہ بھائی ھذا ساحر کذاب، بھائی یہ کیا ہے، انہوں نے یہ شوشہ پھیلایا کہ بھائی یہ محمد کیا، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. کذاب یعنی یہ جھوٹا کیا ہے، ساحر ہے. کیونکہ عمر کے پاس جو بھی کوئی جاتا تھا 2 منٹ دانو ادب کے طے کرتا تھا اس کی حالت ہی بدل جاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ فوری وہی تو مسلمان ہو جاتا. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا بھائی اس میں یہ جادو کرتا ہے لوگوں کے اوپر، لوگ اس لیے کیا ہو جاتے ہیں، اس پر کیا ہو جاتے ہیں، فرشتہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک سردی انہوں نے اپنائی، یہ پہلی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے.
اب یہ کرامت نہیں ہوا تو اب کیا کہا انکا مجنون، ٹھیک ہے، انکا لمجنون، بھائی یہ محمد کے وہ ایک پاگل ہیں، ٹھیک ہے، اب پاگل ہے اسی لیے تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ایک ایسا خدا جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کس طرح کا خدا ہے، اس طرح کہتے پیغمبر کو پاگل بولنا شروع کیا انہوں نے۔ یہ سجیو کچھ لوگ ایمان لاتے گئے تو انہوں نے کیا کیا، استہزاء، ایک مذاق بنانا۔ اب پھر مطلب اٹھا کے دیکھیں سارا اسی کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے مومن کا مذاق اڑاتے ہو، حقیقت میں تم اپنا مذاق اڑاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑائے تھے جو اصحاب پیغمبر ختم مرتبت کے جو ایمان لاتے تھے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کبھی ان کو کیا کہتے تھے، بھائی تم لوگ کیا گمراہ ہو، کبھی کہتے کہ بھائی تمہارے آبا و اجداد، اس کا مطلب ہے تم لوگ اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کے تمہارے آبا و اجداد جہنم میں تھے، کم از کم ہوش کے ناخن لو، اس طرح کی بہرحال فضولیات یہ لوگ رکھتے تھے۔ تو یہ فاسٹ ماس آ رہی تھی پیغمبر ختم مرتبت کے خلاف، لیکن یہ کوئی کرامت نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماس آ رہی نمبر یہ تو 1 ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ڈسکس کیا۔ ماس آ رہی 2 میں کیا تھا، سیس 2 میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے مشکوک شبہات پیدا کرنا۔ اب یہ ان کاموں سے تو لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے، بھائی یہ تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کے سامنے پیغمبر کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بھائی انہوں نے شکوک، ٹھیک ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کیا پیغمبر کے باتوں میں، یعنی کہ یہ ایک اسٹریٹجی۔ اس کے بعد بھائی پیغمبر کوئی ایک بات بولتا بیان کرتا تو وہ جا کے اس میں شبہے ڈالتے، ان کو ذہن کو پراگندہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کوئی بات بولتا اس کے اوپر کیا کرتے تھے، یہ پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ بھی کرامت نہیں ہوا، یہ کیا کیا اپنا یہ کیا کہتے تھے، بھائی یہ سب کیا ہے، پیغمبر تو سناتا ہے کیا کہ سارے افسانے ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سارے کیا فضول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کرامت نہیں ہوا تو کیا کہتے تھے، یہ کہتے بھائی یہ جو تمام باتیں ہیں ساری کیا ہے، جھوٹ ہے، محمد کی کیا ہے، گڑی ہوئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسے وہ کیا کہتے ہیں پیغمبر کی طرف یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کیا ہے، کلام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں، پھر یہ بھی کوئی کرامت نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، یعنی کہ اصلاً رسول کو انسانوں میں سے ہونا ہی یہ سمجھتے تھے کہ یہ عقل قبول ہی نہیں کرتے تھے ان کی، یہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح کا رسول ہے کہ بھائی یہ انسان ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ کس طرح کا رسول ہے۔ تو یہ ماس آ رہے نمبر 2، سو یہ بھی کیا ہو گئی، یہ بھی ان کی کیا ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ تو انہوں نے اب آگے قدم بڑھایا، انہوں نے ماس آ رہی نمبر 3 جو تیسری اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھی جی، وہ یہ تھی کہ اب پیغمبر ختم مرتبت کی جو بتائے ہوئے باتیں ہیں وہ سچ ہوتی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل پگھل جاتا ہے، انسان کا نرم ہو جاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیغمبر سے کوئی اسٹرانگ شخصیت کو سامنے لاتے ہیں، یہ نانو اسٹریٹجی ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کو گرانا ہو تو ایک ایسی شخصیت کو لے کے آؤ جو اس سے تھوڑا اوپر ہو، اس کو اس کے سامنے لا کھڑا کرو، یہ خود بخود گر جائے گا، یہ آج کل یہی کرتے ہیں ہمارے دور میں۔ تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے بھی اپنائی، خصوصاً یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہے نذر بن حارث، ٹھیک ہے، نذر بن حارث۔ اس کا واقعہ ڈیٹیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کہا، لوگوں محمد کو جادوگر مت کہو، محمد جادوگر نہیں، کاہن نہیں، شاعر نہیں، پاگل نہیں، پھر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل شخصیت تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ شخص کہاں جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے ہیرا، ٹھیک ہے، ہیرا جا کر وہاں کے جو کیا کہتے ہیں بادشاہ جو گزرے ہیں ہیرا کے، ٹھیک ہے، مثلاً رستم پہلوان کے بارے میں سنا ہوگا یا اسفندیار، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں جاتا، ان کے جو مشہور واقعات تھے وہ رٹ رٹ کے یاد کر کے آتا، قصے یاد کر کے آتا، اور جب لوگ پیغمبر ختم مرتبت کے پاس ہدایت کے لیے جاتے اور وہاں سے جو بھی اٹھتے یہ وہاں جا کے پھر رستم کی داستان شروع کرتا یا اسفندیار کی داستان شروع کرتا، پھر کہتا کہ دیکھو یہ قوی ہے، یہ قوی ہے، ذرا اس کو دیکھو، اس نے کیا کتنے بڑے بڑے جنگیں فتح کی، یہ تو کیا ادھر بدھ کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی اس لیے ہے، چوتھی اسٹریٹجی، یعنی کہ پیغمبر کی شخصیت کو کسی اور کی شخصیت کے پیرالل کھڑے کرنا اور پھر اس کی شخصیت کو گھٹانا، لیکن اس میں بھی کیا ہوئے، وہ ٹوٹلی ناکام رہے۔ اب ناکام رہے تو لاسٹ چوتھی اسٹریٹجی، چوتھی جو ماس آ رہی
انہوں نے کی وہ کیا تھی؟ سودے بازی. کس طرح سے کہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ بھئی ہم نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اب محمد اسلام لے کے ہے یہ زمانہ بھی دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے ہم کوئی لڑتے جگڑتے نہیں ہے، ٹھیک ہے تم لوگ اگر مسلمان ہوتے ہو تو تم ٹھیک ہے تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن ایک شرط، وہ شرط یہ ہے کہ 1 سال ہم جاہلیت والے دن پہ قائم رہیں گے، یعنی 1 سال تم بتوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم محمد کے دن پہ رہیں گے، 1 سال ہم بھائی بھائی بن کے مل کے رہیں گے، یعنی کہ 1 سال آپ بتوں کی پوجا کرو، 1 دن آپ اس کی کیا کہتے ہیں خدا کی پوجا کرو. تو یہ سودا بازی یہ انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی. تو جس پر ٹوٹلی سورہ قرآن کی جو سورہ ہے سورہ کافرون یہ اسی لیے نازل ہوا. قل یا ایھا الکافرون پھر آخر میں لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم جاؤ اپنی جاہلیت کو اپناؤ، ہم اپنے اسلام کو اپنے دین کو اپنے خدا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو کیا کہتے ہیں چوتھی جماعت آ رہی تھی یہ بھی ختم ہوئی، اب کچھ بھی ان کی اسٹریٹجیز کام نہیں کیا. تو اب تو اس کتاب میں جو ٹاپک دیا ہے وہ ہے ظلم. جو اب یہ تمام اسٹریٹجی جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی یہ سب کارآمد نہیں ہوئی، تو اب اتر آئے جی اون پہاڑ کے نیچے بھائی پیغمبر پر سختیاں ڈالنا. جب یہ کاروائیاں کارآمد نہ ہوئی تو قریش نے کیا کیا، 25 سرداران پر مشتمل ایک کیا بنائی، انہوں نے کمیٹی تشکیل دی، ٹھیک ہے. یہ سارے 25 سردار تھے، ٹھیک ہے، جس کا سربراہ کس کو بنایا، ابو لہب، ٹھیک ہے، ابو لہب کو اس کا سربراہ بنایا، جس نے یہ قرار پایا کہ رسول ختمی مرتبت کو ایذا اور کیا کہتے ہیں قسم قسم کے ظلم اور ستم کیا جائے گا. بس صرف رسول کو نہیں بلکہ رسول کے ساتھ جو بھی جڑے گا، جو بھی جڑ جائے گا، جو بھی اسلام لائے گا، ٹھیک ہے، جو بھی اسلام کنٹیسٹ کرے اس کو بھی اذیت دیں گے اور محمد کو بھی کیا دیں گے، اذیت دیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ نتائج میں آپ کو یہاں پر مینشن کرتا ہوں. تو اس کمیٹی میں یہ طے پایا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کا سب سے پہلے نظریہ کیا نکلتا ہے، دیکھیں بعثت سے پہلے خود یہی ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں، ان 2 بیٹوں کے ابو لہب، ٹھیک ہے، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، ٹھیک ہے، ایک کا نام تھا عتیبہ، ٹھیک ہے. ان دونوں کی شادی تھی اس نے طے کر کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادے اس کی جو شادی تھی وہ حضرت رقیہ پیغمبر کی بیٹی، اور اس کی شادی جو تھی وہ ام کلثوم اس سے کیا کہتے ہیں شادی کی تھی، بلکہ شادی ہوئی تھی، میرے خیال میں شادی ہوئی تھی. تو اس نے سب سے پہلے قدم اسی نے ہی اٹھایا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر حضرت رقیہ کو بھی طلاق دلایا اور حضرت ام کلثوم کو بھی کیا دلایا، طلاق دلوائی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں یہی جو ابو لہب کی جب پیغمبر ختم مرتبت کے جو دوسرے فرزند تھے حضرت عبداللہ ان کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے خوشی منائی، ٹھیک ہے، خوشی منائی، اور کیونکہ عبداللہ آخری بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو خوشی منائی اور اس نے کیا کہا کہ محمد کیا ہے، ابتر ہے. بھائی ابتر کیا کہتے ہیں، دم بریدہ، بھائی نسل بریدہ، بھائی جس کی نسل کٹ گئی، بھائی محمد کی تو نسل ہی نہیں رہی. بیٹیوں سے بھی نسل بچوں سے پھیلتی ہے نا، مرد پھیلتی ہے میل سے، تو بھائی عبداللہ بھی نہیں رہے تو اس نے کیا کہا، تانا دیا پیغمبر کو، یہ شخص ہے، یہ ابتر ہے، یہ دم بریدہ ہے، ٹھیک ہے. جبکہ سورہ کوثر آپ دیکھیں تو ان نشانیات هو الابتر، اے نبی جو آپ کو ہے نا کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. یہاں تفسیر میں اکثر محسن کہتے ہیں کوثر سے مراد حضرت فاطمہ ہے، ٹھیک ہے. پھر پیغمبر کیا فرماتا ہے، ان نشانیات هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن دم بریدہ ہے. فاطمہ کی نسل سے تو حسن و حسین آئے، پھر آگے نسل کتنے اہل بیت کی نسل چلی ہے، پیغمبر کی نسل تو زندہ ہے. اب کہاں ہے وہ ابو لہب کی نسل، اصل میں ابتر ان نشانیات هو الابتر، حقیقت میں ہی ابتر ہے. تو قرآن کی سورت اس وقت نازل ہوئی. اچھا جی، اس کے بعد خود یہی ابو لہب کی جو وائف ہے
یہ نام یاد ہے کہ یہ اہم ہے، پوچھا جاتا ہے، اس نے بہت اذیتیں دی ہے پیغمبر ختم مطلب کو. اس کی جو وائف ہے ابو لہب کی، جس کا نام ہے ام جمیل، یہ بدبخترین انسان تھا روئے زمین پر ابو لہب. ٹھیک ہے، ام جمیل اصل نام اس کا اروا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتی تھی، یہ جو ابھی ام جمیل کی ہم بات کریں تو یہ کس کی بیٹی تھی، یہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، حرب بن امیہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، اور کہا جائے تو ابو سفیان کی بہن بھی تھی. یہ کون، یہ ام جمیل. ٹھیک ہے، اس کی بیٹی تھی اور اس کی کیا تھی، بہن تھی. یہ کیا کرتی تھی، یہ پیغمبر ختم مرتبہ کے راستے میں کیا رکھتی تھی، ہمیشہ جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے وہاں کانٹے یہ بچھا دیتی تھی، کانٹے ڈال دیتی تھی. اور یہ خاصی کیا کہتے ہیں بد زبان بھی تھی. یہ پیغمبر ختم مرتبہ کے خلاف بہت بد زبانی بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے قرآن میں ان کو ایک لقب سے پکارا ہے، جسے قرآن کی تعریف میں حمالۃ الحطب، یعنی کیا مطلب، لکڑی ڈھونڈنے والی، یعنی لکڑی ڈھونڈنے والی کا لقب قرآن میں اس کو دیا ہے. اوکے جی، یہ اذیتیں تو صرف ایک شخصیت کی طرف سے، ابو لہب اور ان کی فیملی، ان کے بچوں نے پیغمبر ختم مطلب کیا کہ ان کے وائف نے کیا. اوکے، اس کے علاوہ کچھ وہ پڑوسی، مطلب یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے، وہ پڑوسی جو پیغمبر ختم مطلب پر اجڑی پھینکتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی گندی اجڑی سنبھال کے رکھتے تھے، جانور ذبح کرنے کے بعد پیغمبر جو راستے گزرتے اس کے اوپر ختم مطلب پر پھینکتے تھے. ان میں سب سے پہلے خود ابو لہب ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد حکم بن ابی العاص بن امیہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط. اس کے بعد عدی بن حمرہ ثقفی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابن الاسطا حذلی. ٹھیک ہے، تو یہ اور ان کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں باہر، تو یہ کچھ کے نام میں نے مینشن کیا ہے. یہ وہ پڑوسی تھے پیغمبر کے جو پیغمبر ختم مطلب پر گندی اجڑی ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے پیغمبر ختم مطلب نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی خصوصی طور پر. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ اذیتیں تو پیغمبر ختم مرتبت کو جو انہوں نے دی. اس کے علاوہ جو پیغمبر ختم مرتبت کے جو اصحاب تھے، کیونکہ اصحاب رسول کو جو اذیتیں دی ہیں ان کی ایک تھوڑی سی جھلک میں بیان کروں. تو دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی پر لیٹا کر نیچے سے دعا دیتا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا یہ ان کے ساتھ. اس کے بعد ہم دوسرا بات کریں تو حضرت مصعب بن عمیر کی ہم بات کریں تو ان کی ماں کہتی ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا ان کی ماں نے کیا کر دیا، ٹوٹلی بند کر دیا. کیوں بھائی، تو مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ہم حضرت بلال کے بارے میں بات کریں تو حضرت بلال اصل میں یہ کون تھا، تو یہ امیہ بن خلف، اسی کا کیا تھا، غلام تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو طرح طرح کی انہوں نے اذیتیں دی. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ ریت پر لٹاتے اور سینے پر پتھر رکھتے ہیں. پھر بھی بلال حد ہی کہتا رہتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد بلاخر بہرحال بلال کو امیہ بن خلف سے ابوبکر نے آزاد کروایا 200 درہم لے کر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تیسری شخصیت حضرت عمار کے بارے میں. ٹھیک ہے، عمار بن یاسر ہے. پھر بار میں عمار کا جی، تو یہ کون تھے، تو عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر اوکے، یہ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے. تو ان کو سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر ان کو رکھا جاتا تھا اور ان کو اذیتیں دی جاتی تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں، یعنی ان کی والدہ گرامی ان کا نام ہے سمیہ. یاد رکھیں، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عمار کی والدہ سمیہ
دین کے شرمگاہ میں پتھر نہیں بلکہ تیر مار کر کس نے شہید کروایا؟ تو یہ ابو جہل نے ان کے والدہ ماجدہ حضرت عمار کی حضرت سمیہ ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، ٹھیک ہے، نیزہ مارنے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ شہید ہو گئی۔ اور یہ کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہے، میں ہائی لائٹ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ یہی اسلام کی کیا ہے؟ پہلی شہیدہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ کون ہے؟ حضرت سمیہ، عمار کی والدہ۔ کس نے نیزہ مارا؟ ابو جہل نے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اور یہ ڈفرنٹ کلر سے میں ہائی لائٹ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اوکے، اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حضرت ایک اور شخصیت ہے حضرت فقیہ، ٹھیک ہے، جن کا اصل نام کیا تھا؟ افلاح، ہے، ٹھیک ہے، افلاح تھا۔ تو یہ بنو عبدالدار کے کیا تھے؟ غلام تھے۔ بنو عبدالدار کے غلام تھے۔ تو ان کے مالک مکان کیا کرتے تھے؟ ان کو ان کے پاؤں میں رسیاں باندھتے تھے اور طرح طرح کے عذاب دیتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر ختم مرتبت کے کسی صحابہ کو نہیں بخشا۔ کس نے؟ وہ جو 25 کی جو کمیٹی بنی تھی جن کا سردار ابو جہل تھا، انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اوکے جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دار الارقم۔ دار الارقم کے بارے میں، دار الارقم یہ کس کا گھر تھا؟ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں رہیں۔ دار الگھر بھی کہتے ہیں، ارقم یعنی شخصیت ہے، اس کا نام ہے ارقم بن ابی الارقم مخزومی، ٹھیک ہے، یہ اس کا گھر تھا۔ تو جو کہاں پر موجود تھا؟ کوہ صفا پر، کوہ صفا پر موجود تھا۔ اور یہ مشرکوں کی نگاہوں اور ان کیا کہتے ہیں ان کی مجلسوں سے الگ تھلگ تھا، یعنی کہ مشرکین اس جگہ سے غافل تھے، یعنی ان کی نظروں سے اوجھل تھا یہ جگہ۔ تو پیغمبر ختمی مرتبت نے 5 نبوی کو اسی مکان کو، ارقم کے گھر کو کیا بنایا؟ دعوت کا مرکز بنایا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، مشرکین کے ستم کی وجہ سے مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اسلام سے روکا اور فرمایا کہ خفیہ اکٹھے ہونا، اور اسی خفیہ اکٹھے ہونے کے لیے یہ دارالارقم کو پیغمبر نے دعوت کا مرکز بنایا۔ لوگ یہاں پر آپ سے ملتے تھے اور یہیں پر ہی تبلیغ کی جو آواز اور تبلیغ کے جو کام تھے یہیں پر ہی انجام پاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ قریش نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ چھپ چھپ کے مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، تو گالم گلوچ اور لڑائی کرتے ہوئے یہ قریش آتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص انہوں نے ایک ضرب لگائی کسی شخص پر، تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا خون تھا اسلام میں جو اسلام کے خاطر بہایا گیا۔ تو کچھ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کے خاطر سب سے پہلا خون کس نے بہایا؟ تو سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، یہ بھی وہیں دارالارقم سے مربوط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ اوکے، پہلی ہجرت حبشہ، جی، تو ہجرت حبشہ کیا ہے جی؟ دیکھیں، جب ختم مرتبہ تو مسلمانوں پر ستم بڑھ گیا تو اسی اثنا میں جو سورہ نازل ہوتی ہے وہ ہے سورہ کہف، ٹھیک ہے، سورہ کہف نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ درس ملتا ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر کے مرکز کو چھوڑ کر ہجرت کیا جائے، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف میں یہ صریح حکم آیا کہ بھئی جب کفر کے مرکز میں آپ کو بیٹھنے نہ دیا جائے تو آپ کیا کریں؟ ہجرت کریں۔ اس کے بعد جو دوسری سورہ نازل ہوئی سورہ زمر، ٹھیک ہے، سورہ زمر میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہجرت کا اشارہ ہے،
جیسے کہ وہ قرآن کی آیت ہے وہ ارض واسعہ، جی اللہ کی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے بھائی، آپ کو ادھر تنگ کرتے ادھر بیٹھنے میں تو جا بھائی، خدا کی زمین اتنی ہی تھوڑی ہے، ابھی پوری کائنات ہے، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، اگر زمین آپ کو تنگ کر دی جائے تو وہ ارض اللہ واسعہ، خدا کی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے۔ تو ادھر پیغمبر ختم مرتبت کو معلوم ہوا، آلریڈی پیغمبر کو معلوم تھا کہ جو حبش کا جو بادشاہ تھا، جس کا نام ہم نے پہلے بھی ایک میں گزر لیا ہے، اس کا اصل نام تھا اسامہ، ٹھیک ہے۔ ابھی لائٹیں چلی گئی ہیں، اوکے میں کنٹینیو کرتا ہوں، بس میں اسٹاپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسامہ نجاشی یہ کیا تھا؟ شاہ حبش تھا۔ پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ ایک عادل بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ظلم نہیں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ کیا کرو، حبشہ کی طرف کیا کرو، ہجرت کرو۔ تو 5 رجب تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 5 رجب یعنی 5 رجب کا مطلب یعنی رجب کی 5ویں بلکہ 5 نبوت کے 5ویں سال رجب میں صحابہ کرام کے کیا کہتے ہیں ایک گروہ حبش کی طرف کیا کرتا ہے، رخ کرتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 12 مرد 4 عورتیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا امیر کون تھا؟ تو امیر حضرت عثمان بن عفان تھے، ٹھیک ہے، یہ امیر تھے، اور اسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا گروپ 5 نبوی رجب میں حضرت عثمان کی سربراہی میں مکہ چھوڑ کر حبش کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اچھا جی، اور یہ جو ہجرت جو طے پائی، اس کے بارے میں پیغمبر ختم مطلب کی حدیث ہے، پیغمبر ختم مطلب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ تو یہ گروہ نکلتا ہے 12 مرد اور 4 عورتیں، تو یہ تاریکی میں نکلتا ہے، بحیرہ احمر کی بندرگاہ سے ہوتا ہوا کہاں پہنچتے ہیں؟ وہاں پر شعبہ نامی ایک بندرگاہ ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں، شعیبہ نامی، وہاں پہنچ کر 2 تجارتی کشتیاں تھی، وہ تجارتی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، بہرحال یہ پار ہو کر حبش پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رمضان میں جب حرم میں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، تو ان کے تمام سردار بھی جمع تھے، ایک دم سے پیغمبر ختم مرتبت نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، ٹھیک ہے، یہ پڑھا پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، تو پڑھتے پڑھتے آپ کے ہاں پہنچے وہ جو آیت ہے جس کا سجدہ ہوتا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوا، اس آیت پہ پہنچے تو یہ جو قریش کے جو جتنے بھی سردار تھے یہ بے اختیاری سے کیا خود آتے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے سجدے میں گرے۔ بعد میں جب ہوش آیا تو پھر یہ تو انہوں نے تو تعجب کیا، ہم نے تو محمد کے خدا کو سجدہ کر دیا، ادھر نہ جانے ہمیں کیا ہوا۔ تو پھر انہوں نے جھوٹ کرنا کیا کیا شروع کیا، کہا کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ محمد نے ہمارے بتوں کا ذکر کیا تھا اس لیے ہم نے سجدہ کیا تھا۔ آلو یہ جو قرآن کی سورہ نجم کی جو آیت تھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اس پر پہنچ کر انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب بہرحال ظاہری بات ہے حق پر تمہیں چھپانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کیا ہوئی، یہ بات جو حبشہ میں جو مہاجرین گئے تھے ان تک پہنچی کہ انہوں نے یہ سنا کہ بھائی ہم تو یہاں حبشہ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر سارے قریش کیا ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے، سب پیغمبر کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں، تو ان کو غلط فہمی ہوتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، جو مہاجرین گئے تھے 12+4، تو یہ کیا ہوتے ہے کہ رجب میں گئے تھے، شوال میں کیا ہوتا ہے، شوال کے مہینے میں یہ واپس آتے ہیں، جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے، حقیقت آگاہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا بعض ہی جو واپس پلٹ کے حبشہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض رات کو چھپ کر کیا آتے ہیں مکہ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہیں پہ اسٹاپ کروں تو کافی ہے، انشاءاللہ یہ جو پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل بات کیا ہے کہ کب ہوئی،
کیا ماجرا تھا، کیوں ہجرت کی، کتنے لوگ تھے، ہم نے ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ دوسری ہجرت حبشہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے، کیونکہ اب لائٹنگ چلی گئی ہے یہاں پہ، شاید آپ لوگوں کو ویڈیو صاف کلیئر نہ آ جائیں. تو یہیں تک اسٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد اب الرحیق المختوم ویڈیو لیکچر نمبر 6 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے. جیسے کہ ہم نے اپنے ویڈیو لیکچر نمبر 5 میں ڈسکس کیا تھا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ کا علنی تبلیغ کا آغاز ہوا تو قریش نے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز اپنائی، مختلف محاذ آرائیاں کی، لیکن کوئی بھی اسٹریٹجی ان کی کامیاب نہیں ہوئی. تو بالآخر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 25 سرداران قریش تھے اور ان کا سربراہ ابو لہب ٹھیک یہ سلیکٹ ہوا. ان کا مقصد کیا تھا اس کمیٹی کا؟ تو اس کا مقصد یہ تھا، ہدف یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کیا دیں، ہمیشہ اذیتیں دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ کمیٹی تشکیل پائی تھی. تو خلاصہ کلام کی کل ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے. تو انہی اذیتوں اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کا پہلا قافلہ جس نے ہجرت کیا حبش کی طرف، جس کو تاریخ میں ہجرت حبشہ اولا کہا جاتا ہے یا پہلی ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. تو ہم نے کل ڈسکس کی جس میں 12 مرد اور 4 وومنس تھی. حضرت عثمان کی سربراہی میں یہ حبشہ انہوں نے ہجرت کی اور بعد میں کیا ماجرا ہوا یہ ان کو ہم نے کل ڈسکس کر لیا ہے. تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے دوسری ہجرت حبشہ، اسے ہجرت حبشہ ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو پہلی ہجرت کے بعد ظلم کچھ اور بھی زیادہ ہوا مسلمانوں پر، اصحاب رسول پر. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایک اور گروپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ مردوں کی تعداد 82 یا 83 تھی اور عورتوں کی تعداد 18 یا 19 تھی. تو یہ کیٹیگری مسلمانوں کی ہجرت کرتی ہے مکہ سے حبش کی طرف، کیونکہ آسان نجاشی جو تھا وہ ایک رحم دل بادشاہ تھا اور پیغمبر ختم مرتبہ کو اس شخصیت کے اوصاف پتہ تھے. تو پیغمبر ختم مرتبہ کی اجازت سے مسلمانوں کا دوسرا گروپ نے بھی حبش کی طرف ہی رخ کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ 82 یا 83 پلس 18 یا 19 عورتوں کی تعداد جب ہجرت کر کے حبشہ جاتی ہے تو ادھر قریش کو بہت اذیت ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے تو مسلمان ایک ایک کرتے ہوئے حبش جا رہے ہیں اور وہاں پر ایزیلی اپنی لائف اسپینڈ کریں گے، بعد میں وہاں سے ایک بہت بڑا ریلا لے کر دوبارہ ادھر ہم پر حملہ بھی ہوں گے، وہاں پر اسلام تقویت پائے گا. تو انہوں نے کیا کیا، مہاجرین کیا کہتے ہیں جو مہاجرین حبشہ تھے ان کے خلاف قریش نے ایک سازش کی. وہ سازش کیا تھی؟ انہوں نے 2 افراد، ایک کا نام ہے عمر بن عاص پلس دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ربیعہ. جی، ان دونوں کو بہت بڑے قیمتی تحائف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، حبش روانہ کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 لوگوں کے لیے تحائف ریڈی کر کے بھیجا. ایک تو بطریقون، ٹھیک ہے، دوسرا خود نجاشی کے لیے. ٹھیک ہے، بطریقون نجاشی کا کیا تھا، وزیر تھا. تو ان دونوں کے ساتھ تحفے تحائف کے ساتھ ان کو روانہ کیا تاکہ نجاشی اور بطریقون کو یہ جو مسلمان ہجرت حبشہ گئے ہیں ان کے خلاف ورگلائے اور ان کو حبشہ سے بے دخل کر کے دوبارہ مکہ انہیں بھیج دیں. تو یہ دونوں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جاتے ہیں بطریقون کے پاس، یہ تحفے تحائف پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک لالچی شخصیت ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نجاشی سے بات کرتا ہوں اور مسلمانوں کو یہاں سے بدر کر دوں گا. کہاں سے؟ حبشہ سے. تو جب یہ جا کے نجاشی کو بتاتا ہے اور نجاشی پھر بلاتا ہے ان دونوں کو بھی، یہ تحفے اس کو پیش کرتے ہیں نجاشی کو. اس کے بعد نجاشی کیا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی بلاتا ہے.
ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کو بلاتا ہے. تو مسلمانوں کی ترجمانی کرتے وقت پہلے تو یہ تم لیکن ایسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ ناسمجھ فلان کریں گے یہ کر کے یہاں آپ کے ملک میں وہاں سے شورش کر کے بھاگ گئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو واپس وہاں پر بھیج دیں. یہ ان کا کیا ہے، یہ ان دونوں کے الفاظ ہیں. تو نجاشی کیا کرتا ہے، مسلمانوں کو ذرا بلائیں تو وہ مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آتے ہیں جی حضرت جعفر طیار، یا جعفر طیار کہیں یا آپ جعفر بن ابی طالب کہیں. ٹھیک ہے، ابو طالب کے 4 ہی بیٹے تھے، اگر یہ بھی آپ یاد رکھیں. ایک کا نام تو طالب تھا، ٹھیک ہے، ایک کا نام تھا عقیل اور ایک کا نام تھا جعفر، اور سب سے چھوٹے حضرت علی تھے. ٹھیک ہے، تو جعفر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نجاشی کے سامنے آتے ہیں، اور نجاشی جب پوچھتا ہے کہ یہ 2 شخصیات ہیں یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہے، تم لوگ کون ہو، ذرا مجھے بتاؤ. تو حضرت جعفر کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم ایک جاہل قوم سے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے. اچھا جی، ہم ایک جاہل قوم سے تعلق رکھنے والے تھے. اتنے میں خدا کی طرف سے ہمارے درمیان ایک رسول خدا نے انتخاب کیا، تو جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں خدا پرست بنایا. بہرحال وہ پیغمبر ختم ہوتا تو خدا کی صفات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد جعفر نے یہاں پر سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو نجاشی تھے حبش کا بادشاہ، کہ دیکھیے اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. پھر نجاشی نے کیا کیا، نجاشی نے کہا کہ وہ جو 2 قریش کے 2 آئے تھے اور ابن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان کو کہا کہ ان دونوں کو نکال دو میرے ملک سے. اور وہ جو تحفے یہ لے کے آئے تھے وہ بھی نجاشی نے کیا کر دیا، واپس کر دیا. خلاصہ کلام کہ یہ قریش نے جن 2 شخصیات کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کے لیے بھیجا تھا، وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس مکہ آ گئے. ادھر کیونکہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن ایک ہی شخصیت کر رہے تھے جو کہ ابو طالب حضرت علی علیہ السلام کے والد گرامی. تو قریش آتے ہیں ابو طالب کے پاس اور ابو طالب کو دھمکی دیتے ہیں کہ سارے قریش جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر اور ابو طالب کو کہتے ہیں کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکو یا تو ہم تم دونوں میں سے ایک کا کیا کر دیں گے، صفایا کر دیں گے. تو اس بات پر، اس دھمکی پر اس کتاب کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب تھوڑے کمزور پڑ گئے، تو آپ نے پیغمبر ختم مرتبہ کو بلا کر کہا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے ایسی باتیں کی ہے. پھر ابو طالب نے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، خود پر بھی رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالو. تو جب یہ بات پیغمبر ختم مرتبہ نے سنی تو پیغمبر ختم مرتبہ نے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑوں کہ یا تو اللہ اسے عذاب دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس راہ کو. تو جب آپ نے پیغمبر ختم مرتبہ نے یہ الفاظ کہے تو اس پر پیغمبر ختم مرتبہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے. تو ابو طالب نے کہا کہ محمد رک جاؤ. جب محمد رک گئے تو فرمایا، بھتیجے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، جو کہنا ہے کہو، خدا کی قسم. یہاں سے اس بات پر ابو طالب نے قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، جب یہ کہا تو میں ختم مرتبہ کو ایک اور تقویت میں گئی. ابو طالب تو پروٹیکشن ہی ابو طالب کر رہے تھے، تو جب قریش کھل کے ابو طالب کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم آپ کا ہی صفائی کریں گے، اس وقت بھی ڈر کے ابو طالب کھڑے رہے اور پیغمبر ختم مرتبہ پہ یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کے پشت پناہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ. اس کے بعد ایک دفعہ پھر قریش دوبارہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ابو طالب کو ایک آپشن دیتے ہیں. اس دفعہ کہتے ہیں کہ ابو طالب اگر تمہیں محمد اتنے پسند ہیں، یعنی تم نے محمد کو اپنا بھتیجا سمجھ کے تم نے پالنا ہے، تو
تم اس کو اپناؤ، ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ کا وہ اس کے بچے کو لے کے آتے ہیں، ولید بن مغیرہ کے لڑکے کو لے کے آتے ہیں جس کا نام ہے عمارہ، ٹھیک ہے، عمارہ یہ اس کا بیٹا تھا، اس کو لے کے آتے ہیں اور ابو طالب کو کہتے ہیں کہ تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو، محمد جو ہے اس کو پالو، ٹھیک ہے، یہ آپشن دیتے ہیں۔ تو پیغمبر ابو طالب کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جاؤ تم لوگوں نے جتنی مخالفت کرنی ہے کرو، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک دوسری دھمکی کے بعد بھی ابو طالب چٹان کی طرح پیغمبر ختم مرتبت کے ساتھ کھڑے رہے۔ جی اچھا، اس کی بات اب کیا ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر پر اذیتیں بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں، قتل کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی انہوں نے تجویز کی، جس میں کچھ پوائنٹ میں آپ بتاؤں تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن پیغمبر ختم مرتبہ خانہ کعبہ کی حتیم، ٹھیک ہے، اس میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معید، ٹھیک ہے، یہ وہی شخص تھے جو آپ کو الٹی پھینکا کرتے تھے، پہلے میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں جب آپ پیغمبر ختم مرتبہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ اپنے کپڑے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹتا ہے اور پیغمبر ختم مرتبہ کو بہت اذیتیں دیتا ہے، لیکن اتنے میں کہا جاتا ہے کہ ابوبکر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، ابوبکر رہتے ہیں اور ابوبکر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھڑا دیتے ہیں اس بدبخت انسان سے۔ یہ ایک سازش پیغمبر ختم مرتبہ کو قتل کرنے کی۔ اس کے بعد ایک اور سازش قتل کرنے کی، وہ کی ابو جہل نے پتھر لے کر وہ ریڈی تھا کہ پیغمبر ختم مرتبہ اگر سجدے میں جائیں تو میں محمد کا سر پھوڑ دوں، ٹھیک ہے، یہ سازش نہیں کی، لیکن یہ بھی ناکام رہا۔ بہرحال یہ سازشیں میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری سازش ہے ابو لہب کے جو دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، جو پہلے میں ڈسکس کیا، جن کی نکاح بھی پیغمبر ختم مرتبہ کی صاحبزادیوں سے ہوا تھا، تو ابو لہب کے بیٹے، ٹھیک ہے، یہاں پر بہرحال عتیبہ ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، پیغمبر ختم مرتبہ کا کرتا پھاڑا، آپ کی چہرے پر تھوکا، تو اس کی بھی کوشش یہ تھی کہ پیغمبر ختم مرتبہ کو قتل کر دیں، لیکن یہ مغلوب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پر کیا کرتا ہے، پیغمبر ختم مرتبہ کی قمیص پھاڑتا ہے۔ پیغمبر ختم مرتبہ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تمہارے اوپر خدا اپنے کتوں کو چھوڑ دیں، اور بعد میں اس کے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ کتے اس پر حملہ کرتے ہیں اور کسی واقعے میں، کسی سفر میں، اور یہ وہی کتوں کے حملے کی وجہ سے ہی یہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی اذیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائی گئی ان منافقین کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اسلام کو تقویت ہوئی ایک اہم شخصیت کی وجہ سے، وہ ہے حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام، ٹھیک ہے، یہ واقعہ پیش آتا ہے میرے خیال میں 6 نبوی کو، ذی الحجہ 6 نبوی کو۔ ان نبوت کے 6 سال آپ کے چچا حضرت حمزہ کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب واقعہ کیا ہے، تو ایک دن پیغمبر ختم مرتبہ کوہ صفا کے نزدیک تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، ٹھیک ہے، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے پیغمبر ختم مرتبہ سے جان بوجھ کے اس نے چھیڑ چھاڑ کی اور ایک پتھر اٹھا کے پیغمبر ختم مرتبہ کے سر پر اس نے کیا دے مارا، جس پر پیغمبر ختم مرتبہ خون سے تر ہو گئے۔ تو اتنے میں کیونکہ کوہ صفا پر تھا، ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ کوہ صفا پر دارالارقم جو بنایا تھا وہ کس کا گھر تھا، عبداللہ بن جدعان کا۔ تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خون سے آلود ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، وہ جا کر حضرت حمزہ کو بتاتی ہے۔ تو حضرت حمزہ کو جب بتایا تو حضرت حمزہ بہت غصے میں ہوتے ہیں، اور یہ جب نکلتے ہیں گھر سے تو دیکھتے ہیں کہ ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس قریشی سے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سیدھا جاتا ہے، حضرت حمزہ جاتے ہیں اور ان کو گلے سے پکڑتا ہے،
ٹھیک ہے. گلے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ اے سیرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی اور میرے بھتیجے کو خونالود کیا ہے. تو اسی پر اپنے کمان نکالا اور زور سے اس کے سر پر مارا اور جہل کو کیا کیا، زخمی کیا. تو جس پر بنو مخزوم اور بنو حضرت حمزہ کے قبیلے کے آپس میں لڑائی ہونے والی تھی. بہرحال اس لڑائی کو خود ابو جہل نے ٹال دیا. اس نے کہا کہ ہاں تم لوگ مت لڑو، میں نے گالی دی تھی، میں نے غلطی کی تھی. ٹھیک ہے، واقعی میں نے گالی دی تھی حضرت حمزہ کے بھتیجے کو. اور حضرت حمزہ اس وقت کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی درحال کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اسی لڑائی میں وہ حضرت حمزہ اعلان کرتے ہیں میں بھی اسی کے دین سے کیا کہتے ہیں دین پر ہوں. تو اسی واقعے سے حضرت حمزہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور پیغمبر ختم مرتبت کا بازو اور بھی قوی ہو جاتا ہے حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد. اس کے بعد ایک اور شخصیت جس نے اسلام قبول کی اسی وقت سے 3 دن کے فوری بعد، وہ ہے حضرت عمر. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد، یعنی 3 دن بعد از قبول اسلام حضرت حمزہ کے 3 دن بعد حضرت عمر نے کیا کیا، اسلام قبول کیا. اور یہ بھی کیا ہے 6 ہجری ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا یوں کہ ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قصد سے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں کہا جاتا ہے کہ بنو زہرہ یا بنو مخزوم، ٹھیک ہے، بنو زہرہ یا بنو مخزوم کسی آدمی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر کی. تو جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوی، ٹھیک ہے، بہن اور بہنوی جو دونوں ہیں یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور تم نکلے ہو محمد کو قتل کرنے کے لیے. جب یہ سنا عمر نے تو عمر پھر آگے نہیں بڑھتے، وہ واپس آتے ہیں گھر. جب گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیغمبر ختم مرتبت کا ایک صحابی جس کا نام ہے خباب بن ارس، ٹھیک ہے، یہ نام آپ کو یاد رہے، خباب بن ارس، یہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے. تو عمر آ کر اپنی بہن کو آتے ہی وہ بہن کو مارتا ہے اور بہن کو بھی یہاں تک کہ خون آلود کر دیتا ہے. بالآخر بہرحال عمر پشیمان ہو جاتا ہے میں نے کیا کیا. پھر اپنی بہن سے بھی اس سورے کو سنتا ہے. جب سورہ طٰہٰ کو سنا تو کہا جاتا ہے کہ عمر کا دل پگھل گیا. تو عمر نے اسلام قبول کیا تو عمر نے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر پھر حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 شخصیات حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد اب تقریباً جو بنو ہاشم اور بنو مطلب تھے وہ تقریباً یکجا ہو گئے. تو یہاں پر کیا کیا حضرت ابو طالب نے ان 2 قبیلوں کو بنی ہاشم، ٹھیک ہے، اور بنی مطلب، یہ دونوں عبد مناف کے بیٹے تھے نا، ان عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ہاشم ہے مطلب، تو یہ 2 قبیلے تھے. ٹھیک ہے. بنی مطلب اور کیا کہتے ہیں بنو ہاشم دونوں کو جمع کرتے ہیں. کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے مدد طلب کرتے ہیں. بہرحال سب چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کیونکہ اس پیغمبر کا کیا کہتے ہیں پیغمبر اسی خاندان سے ہے، تو بہرحال جو مشرک تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے سب نے اتفاق کیا، ٹھیک ہے، ہم سب مل کر کیا کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے. سب نے اتفاق کیا سوائے ابو لہب کے. ابو لہب اسی وقت ہی جا کر مشرکین سے ملا اور صرف اسی نے مخالفت کی، باقی سب نے اتفاق کیا کہ ہم سب مل کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے، ہم پروٹیکشن کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹاپک یہاں پر کلوز ہو گیا. اس کے بعد جو اہم ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے ظلم و ستم کا پیمانہ 3 سال شعب ابو طالب. جی اس کے بعد کیا ہوا جی، جب قریش تو اب تو بے بس ہو گئی، اب بڑی بڑی شخصیات بھی اب مسلمان ہو گئے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جب قریش کو 4 ہفتے میں دیکھیں 4 ہفتے میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگے، ٹھیک 4 بڑے دھچکے لگے، تو انہوں
उन्होंने क्या किया भाई, सब ने मिलकर एक सहीफा लिखा, भाई हम अब अबू तालिब से, यानी कोई भी खानदान अबू तालिब से, इस कबीले से कोई भी हम क्या करेंगे, कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, ताल्लुकात तोड़ देंगे, ना कोई शादी ब्याह होगी, ना उनसे कोई लेन देन होगी, कट ऑफ बिल्कुल। वो 4 दशके क्या थे? नंबर 1 तो हजरत हमजा का कबूल इस्लाम। नंबर 2 दूसरा जो बड़ा दशका उनको लगा वो हजरत उमर का कबूल इस्लाम। नंबर 3 जो था वो आप वसल्लम ने इनकी जितनी भी पेशकश उन्होंने की या सौदेबाजी की, सबको क्या कर दिया, आप वसल्लम मुस्तरद कर दिया। ठीक है, आप वसल्लम का उनकी पेशकश का क्या है, ठुकराना। ठीक है, और चौथा बड़ा दशका क्या था? चौथा बड़ा दशका जो हजरत अबू तालिब ने किया था वो यानी बनी हाशिम और बनी मुतल्लिब का एक होना, ठीक है, किस पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। जब ये 4 दशके मुशरिकीन को लगे तो जिस पर मुशरिकीन ने क्या किया, कहा जाता है कि वादी मुहस्सब, ठीक है, यहाँ पर ये जमा होता है, सारे मुशरिकीन सारे यहाँ जमा होते हैं। ये वादी का नाम याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। वादी मुहस्सब में ये सब जमा होते हैं और ये तय करते हैं कि भाई बने हाशिम और बने मुतल्लिब के साथ कोई ना कोई शादी ब्याह करेगा, ना उनसे कोई खरीदो फरोख्त, ना ही कोई मेल जोल। भाई आज के बाद उनके साथ टोटली बायकाट, सोशल बायकाट किया। ठीक है, तो सब ने क्या किया, बायकाट किया और शर्त ये रखी कि जब तक बने हाशिम और बने मुतल्लिब मोहम्मद को हमारे हवाले न करें कत्ल करने के लिए, तब तक इनसे बायकाट ही रहेगा। और इन्हीं पॉइंट को उन्होंने लिखकर एक सहीफा एक सहीफे पर उन्होंने लिखा। ठीक है, लिखकर सबने दस्तखत किए, करने के बाद खाने काबा पर उन्होंने क्या किया, लटकाया इस सहीफे को कि भाई ये कोई भी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भाई ये सहीफा किसने लिखा था? ठीक है, उस शख्सियत का नाम भी आप जहन में रखें। जिसने सहीफा लिखा था उसका नाम है बगीज बिन आमिर बिन हाशिम। ठीक है, इसने ये सहीफा लिखा था। ठीक है, तो पैगंबर खतीब अतबत ने इसके लिए, इस शख्सियत के लिए बददुआ की थी कि परवरदिगार इसके हाथ शल हो जाएं, और बाद में इसके हाथ भी शल हुए। ठीक है, अब ये कब, शब अबू तालिब का जमाना कब शुरू होता है? तो ये 7 यानी 7वें नबवी को, ठीक है, 7 नबवी को किस महीने में? माह मुहर्रम में। ठीक है, मुहर्रम की चांद रात ही ये बाइकाट का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, अब ये बाइकाट का सिलसिला रहा वो 3 साल तक। कहा जाता है कि मुसलमान इतनी सख्ती में रहे क्योंकि टोटली हर चीज से बाइकाट था। कहते कि मुसलमान यहाँ पर पत्ते खाने पर भी क्या हो गए, मजबूर हो गए, इस तरह की रसायन खाकर गुजारा करते थे। तो बहरहाल बिलाखिर 3 साल जो शब अबू तालिब में रहे, ये मुश्किलात के बाद वो जो सहीफा लिखी जिन्होंने खानकाह पर लटकाया था, वो सहीफा क्या हुआ, चाक किया जाता है। भाई क्यों चाक किया जाता है? तो कहते हैं क्योंकि इस पैमान से कुरैश के कुछ लोग राजी नहीं थे, यानी सबकी रजायत शामिल नहीं थी इस सहीफे में। ठीक है, क्योंकि आपस में रिश्तेदारियां बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से इस सहीफे को चाक कर दिया गया। ठीक है, अब इस चाक करने के लिए सबसे जो अहम मुहर्रिक शख्सियत जो है वो है कबीले बनु आमिर बिन लुई की एक शख्सियत। इस कबीले का एक शख्स है, वो मुहर्रिक है जिसका नाम है हशाम बिन उमर। ठीक है, ये वो शख्सियत है कि जो रात की तारीकी में चुपके शब अबू तालिब में मुसलमानों को गंदम पहुंचाता रहा, गल्ला पहुंचाता रहा, मुसलमान की मदद करता रहा। ठीक है, और ये राजी नहीं था इस सहीफे से, तो सबसे पहला मुहर्रिक यही बनता है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। कुल जो तारीखी किताबों में आया है, सहीफा चाक करने वाला जो गुरोह था, उस गुरोह में 6 बंदे थे। एक का नाम है दमआ बिन असवद। ठीक है, दूसरे का नाम है अबुल बख्तरी, तीसरे का नाम है हशाम बिन
ٹھیک ہے، جو اصل محرک تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زہیر بن ابی امیہ، ٹھیک ہے، اور جو لاسٹ شخصیت ہے وہ ہے مؤتم بن عدی، ٹھیک ہے۔ تو نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ تم لوگ جا کے دیکھو کہ صحیفہ چاک ہو گیا ہے اور صحیفے پر کوئی باقی نہیں ہے۔ اور ابو طالب بعد میں پیغمبر خاتم الانبیاء نے ان کو مسجد بھیجا تو ابو طالب نے آ کے بتایا کہ صحیفے پر صرف خدا کا نام ہے، باقی سب کو ٹوٹلی کیا ہو کیڑوں نے کھا کر اس صحیفے کو ختم کر دیا۔ بالآخر خلاصہ کلام یہ کہ 3 سال کی سختی کے بعد مسلمان شب ابو طالب سے آزاد ہوتے ہیں، فعل باہر آ کے معاشرے میں گل ملتے ہیں۔ کس طرح کب یعنی کہ جو 7ویں نبوی کو شب ابو طالب میں محصور ہوئے اور 10 نبوی کو وہاں سے کیا ہوئے ریلیز ہوئے، یعنی وہاں سے آزاد ہوئے۔ 3 سال 7 سے 10 تک جو ہی وہاں سے ریلیز ہوئے مسلمان، تو پھر پیغمبر خاتم الانبیاء کو بہت بڑے 2 دھچکے لگے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی اس 10 نبوی کو پیغمبر خاتم الانبیاء نے عام الحزن سے تشبیہ دیا۔ حزن کہتے ہیں غم کو۔ کیوں غم کا سال قرار دیا؟ تو کیونکہ جو ہی شب ابو طالب کے خاتمے کے 6 ماہ بعد آپ کے جو سب سے بڑے پروٹیکٹر محافظ تھے، جنہوں نے آپ کو آپ کے دادا اور والدہ گرامی کی وفات کے بعد سے آپ کو باپ کی طرح پالا، اس عظیم شخصیت کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جی ابو طالب کا، ٹھیک ہے۔ شب ابو طالب کے 6 ماہ فوری بعد یعنی 10 نبوی میں، اسی کے فوری بتایا جاتا ہے کہ 2 ماہ یعنی حضرت ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ یا بعض نے کہا کہ صرف 3 دن بعد ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ جو آپ کی شفیق وائف تھی، ان کا بھی کیا ہوا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، جس نے کتنی وفاداری کے ساتھ پیغمبر خاتم الانبیاء کے ساتھ دیا اور اپنا مال اسلام پر لوٹایا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی پیغمبر خاتم الانبیاء نے دوسری شادی تک بھی نہیں کی۔ تو ایک ہی سال میں ایک تو اتنے بڑے شب ابو طالب کے اتنے بڑے غم سے پیغمبر خاتم الانبیاء باہر آئے ہیں، آتے ہی اتنے بڑے 2 مصیبتیں پیغمبر خاتم ایک تو والد کی جگہ پہ تھے، اور دوسرا حضرت خدیجہ تو آپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اتنا خیال رکھتی تھی کہ اس محبت سے بھی پیغمبر خاتم الانبیاء محروم ہو گئے۔ تو بہرحال اس سال کو بھی یعنی 10 نبوی کو ہی عام الحزن کا سال پیغمبر خاتم الانبیاء نے قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بس یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ تو حضرت خدیجہ کی اس وقت عمر یعنی وفات کو 63 سال عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی کی ہے، تو حضرت خدیجہ کے وفات کے 13 سال بعد بھی رسول اللہ زندہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب بات کرتے ہیں اسی 10 نبوی کو 10 نبوی شوال کو، ٹھیک ہے۔ شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے حضرت سودا، کسے جی؟ حضرت سودا، ٹھیک ہے۔ حضرت سودا جن کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام تھا سکران، ٹھیک ہے، ان کا نام سکران تھا۔ تو یہ دوسری ہجرت حبشہ کے بعد یہ حبش گئے، اس کے بعد مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد یہ فوت ہوئے، تو یہ بیوہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ خاتم الانبیاء نے حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلی شادی کی ہے وہ حضرت سودا سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شادی ہوتی ہے 10 نبوی شوال کو، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ وہی کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد پہلی شادی کس کیا کہتے ہیں لیڈی سے ہوا؟ تو وہ حضرت سودا ہے، ٹھیک ہے، ام المؤمنین۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اتنی سختیاں شب ابو طالب کا زمانہ دیکھیں، اس سے پہلے اصحاب پر کتنی طرح کی مصیبتیں ڈالی گئی، تو بھائی ایسا کیا تھا؟ یہ جو ابتدائی جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ان کے صبر اور ثبات کے اسباب کیا تھے؟ صبر کے اسباب کیا تھے؟ تو ان کے صبر کے 5 اسباب تھے۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ ان کو رسول نے اللہ ایسا سمجھایا تھا کہ حقیقی معبود کو انہوں نے پا لیا تھا۔ تو پہلا سبب
جس کی وجہ سے اتنی سختیاں ڈالنے کے بعد بھی یہ مسلمان ڈٹے رہے ہیں، وہ تھا ایمان باللہ. بھئی اللہ پر اتنا ان کو ایمان تھا. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال جیسوں کو ریت پر لٹا کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا گرم گرم، پھر بھی آہت آہت کہتے رہے، کیونکہ ایمان میں ان کے دل میں ایمان باللہ رچ بس گیا تھا. دوسرا سبب کیا تھا بھئی اتنے انہوں نے استقامت کا سبب دکھایا؟ وہ تھی پرکشش قیادت. بھئی آگے جو لیڈ کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ہے جس کی وجہ سے مسلمان ڈٹے رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا سبب کیا ہے؟ تو وہ آخرت پر ایمان. بھئی تم دنیا میں تم طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہو، لیکن آخرت تو یہ تو ایک معمولی سی زندگی ہے، فانی ہونے والی زندگی ہے، 70 سال 80 سال 100 سال. اصل آبادی زندگی تو بعد میں آنے والی ہے. تو ان مسلمانوں نے حقیقی زندگی کو سمجھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس جو ظاہری زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اپنی آخری اخروی زندگی کو نہیں بیچ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چوتھا سبب ہے وہ ہے نزول قرآن. ٹھیک ہے. ان مسلمانوں کے قلوب کی تقویت کے لیے ہر وقت قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی، اور ظاہری بات ہے قرآن کا کلام ایسا کلام ہے کہ جو عام انسان کا کلام نہیں تھا. ٹھیک ہے. خدا کا کلام. تو جب قرآن کی آیتیں سنتے تھے تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا تھا. اور جو پانچواں جو سبب تھا جس کی وجہ سے مسلمان ڈٹے رہے اتنی سختیوں کے بعد، وہ ہے کامیابی کی بشارتیں. ہر موڑ پہ کامیابی کی بشارتیں ملتی تھی. خاتمہ ان کو بشارتیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ مسلمان دیکھتے تھے جو پہلے 1 تھے 2 ہو گئے 10 ہو گئے 12 ہو گئے، پھر جاتے جاتے 100 ہو گئے. پھر آپ دیکھتے فتح مکہ کو دیکھیں، پورے کے پورا مکہ کے وقت مسلمان ہو جاتا ہے، ہر جگہ پہ فتح اور کامیابی نصیب ملتی ہے. تو یہ کامیابی کی بشارتیں آلریڈی پیغمبر ختم کی زبان سے سنتے تھے، تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا تھا. تو یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے ابتدائے اسلام میں جو مسلمان تھے اتنی مصیبتوں کے بعد، اذیتوں کے بعد بھی ڈٹے رہے. تو یہ وجوہات یہ تھی. اچھا جی، کل ہم نے جو لیکچر نمبر 5 میں ڈسکس کیا تھا کہ بھائی پیغمبر ختم کی جو تبلیغی زندگی اس کو ہم نے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا، مکی اور مدنی میں. ٹھیک ہے. پھر مکی کو ہم نے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. مخفیانہ تبلیغ، پھر علمی تبلیغ اور بیرون مکہ تبلیغ. تو جو مخفیانہ تبلیغ ہم نے ڈسکس کی ہے، اس کے بعد علمی تبلیغ اور جو طرح طرح کے ذریعے ابھی ریسنٹلی اب تک ہم یہیں پڑھ رہے تھے. آج ہم نے تیسرا پڑھنا ہے. تیسرا کیا تھا؟ بیرون مکہ دعوت اسلام. ٹھیک ہے. یہ مکی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے. سب سے پہلے اوٹ آف مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینے گئے، وہ ہے جو طائف. ٹھیک ہے. کب جاتے ہیں؟ 1 شوال 10 نبوی کو. 1 شوال 10 نبوی کو آپ ختم مرتبہ طائف چلے جاتے ہیں. اور طائف نزدیک نہیں ہے مکے سے، کافی دور ہے، تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے. کہاں سے؟ مکہ سے. دور ہے طائف. ٹھیک ہے. تو یہ جو 60 میل کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل یہ مسافت طے کی، اور آپ کے ساتھ آپ کا آزاد کردہ غلام زید بن حارث بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کا جو سٹے تھا وہ 10 دن آپ نے طائف میں کیا کیا؟ قیام کیا. اور ان 10 دنوں میں مختلف قبائل کے پاس گئے، مختلف سرداروں کے پاس گئے ہیں، اور دعوت اسلام دی ہے. اب ہم کچھ کے نام یہاں پر مینشن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے نبی طائف میں کہاں گئے. اچھا جی، یہ نہیں کہ کسی ایک کیٹیگری کے پاس جا کے پیغمبر واپس آئے، ایک سردار کے پاس گئے، لیکن ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں. یہی نہیں بلکہ آپ اپنے مطلب پر انہوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو پیچھے چھوڑا اور اذیتیں تھی. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ قبیلہ ثقیف کے بعد جاتے ہیں. قبیلہ ثقیف. اوکے جی. قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس جاتے ہیں. ان کے نام بھی میں لکھتا ہوں تاکہ ان کو یاد رہیں. لیل، ایک کا نام ہے مسعود، ایک کا نام ہے حبیب. ٹھیک ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ یہ تینوں بھائی ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ یہ تینوں عمر بن عمیر ثقفی، اس کے کیا ہے؟ یہ بیٹے ہیں.
تو سب سے پہلے یہ پیغمبر جاتے ہیں عبدی علیل کے پاس، تو یہ کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ کو خدا نے رسول بنایا ہے، مجھے اگر میرے بس کی بات ہو تو میں جا کے خانہ کعبہ کا پردہ ہی پھاڑ کے پھینک دوں۔ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اسے پیغمبر خدمت اس کے پاس جاتے ہیں، مسعود کے پاس، یہ اور بھی پیغمبر خدمت کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، بس تمہیں ہی میری بنانا تھا، یہ مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے کی بات جاتا ہے، یہ تو اتنا پرغرور تھا اور مغرور انسان تھا، اس نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کروں، اس نے پیغمبر سے بات تک بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان میں سے کسی نے بھی اسلام ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو پیغمبر ختم مرتبت نے واپسی کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے آپ کو واپس بھی تمیز سے جانا نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے اوباس لڑکوں کو چھوڑا، وہ آپ کے پیچھے کبھی کوئی گالیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے، تالیاں بجانا، پیچھے سے پتھر مارنا، اور یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے، خون آلود ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کہا جاتا ہے کہ آبنائے ربیعہ کے باغ میں آپ پہنچے، یہاں پر آپ نے پناہ لی، تو یہ اوباس لڑکے پھر وہاں سے چلے گئے، اور اس جگہ سے کیا کہتے ہیں طائف تقریباً 3 میل فاصلے پر ہے۔ تو یہاں پہنچے پیغمبر ختم مرتبت کسی دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو دعائیں مستعفین ہے پیغمبر کی، وہ یہاں بیٹھ کے پڑھی، اس دیوار سے ٹیک لگا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ابنائے ربیعہ کا ایک عیسائی غلام ہے جس کا نام ہے اداس، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور لے کے آتا ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، میں یہ پورا بیان نہیں کرتا، کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر ختم مرتبہ وہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ابنائے ربیعہ کے باغ سے وہاں سے نکلتے ہیں، تو راستے میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، اور آپ ختم مرتبہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن ہمارے نبی کتنے شفقت اور شفیع انسان تھے کہ آپ نے اس دعا کو یعنی جبرائیل سے کہا کہ یہ ان کے پشتوں میں سے ایک ایسی نسل آئے گی جو خدا پرست ہوگی، آلدو یہ مشرک ہے لیکن ان کے پشتوں سے بھی کم از کم کوئی نہ کوئی خدا پرست آئے گا۔ پیغمبر ختم مرتبت نے جبریل کی اس مدد کو ٹھکرا دی، نہیں تو پیغمبر کے لیے کیا جاتا، اگر پیغمبر ختم مرتبت رحمت اللہ عالمین نہیں ہوتے تو کیا کہہ دیتے کہ جبریل کو حکم دیتے، تو جبرائیل اسی وقت ان مشرکین کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر ان کا آٹا بنا دیتے، لیکن آپ تو رحمت اللہ عالمین تھے، رحمت بن کے آئے تھے، تو لہٰذا آپ نے یہ بد دعا نہیں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ وادی نخلا، ٹھیک ہے، وادی نخلا یہاں پہنچتے ہیں، یہاں پر آپ چند دن قیام کرتے ہیں، اور اسی دوران آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر آپ کو اگر آپ سورہ احقاف دیکھیں تو آپ کو سورہ احقاف میں ملے گا، یہ جو وادی نخلا کا جو واقعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورہ احقاف کے علاوہ سورہ جن میں بھی، ٹھیک ہے، سورہ جن میں بھی اس کا واقعہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جنوں کا ایک جماعت آتی ہے اور آپ سے قرآن سنتے ہیں، اور یہ تمام جنوں کا جو گروپ آیا تھا، یہ سب ان سب نے یہاں پر کیا کیا، اسلام قبول کیا، سب جن بھی کیا ہو جاتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد وادی نخلا کے بعد پیغمبر ختم مرتبت آتے ہیں، اور مکہ کے قریب کہا جاتا ہے کہ معتم بن عدی، ٹھیک ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مکہ میں داخل کرایا، اور گھر تک محافظت کے ساتھ اسی نے پہنچائی۔ چلے جی، یہاں تک یہ ہو گیا طائف کا سفر۔ اور طائف میں پیغمبر ختم مرتبت نے جن قبائل کو دعوت دی ہے، ان قبائل میں تقریباً یہاں پر 9-10 قبائل کا ذکر کیا ہے، کچھ کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جن قبائل کو آپ نے دعوت دی ہے ان میں بنو کلاب ہیں، اچھا جی، بنو حنیفہ ہے، اس کے بعد ہے جی غرارہ ہے، غسان ہے، اس کے بعد ہے سلیم ہے، اس کے بعد ہے ابس ہے، بنو ناظر ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے مرہ ہے،
हज़ारमा है। बहरहाल ये कुछ कबीले हैं, इनके पास पैगम्बर खत्म मरतबा गए, उन सबको दावत दी। बहरहाल ताइफ से तो किसी ने भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो थी कि आउट ऑफ मक्का आपने दावत दी, लेकिन आउट ऑफ मक्का से, मक्का के बाहर से कुछ अशखास आए और उन्होंने कबूल इस्लाम किया। उनमें कुछ शख्सियात हैं, उनका नाम लिखूं। इन मक्का से बाहर के अशखास जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है। उनमें से सबसे पहले हैं, ये याद रखिए, सुवेद बिन सामित। ये कौन थे जी? ये एक शायर थे और ये सिर्फ से ऐसी पूरी स्टोरी है किस तरह से इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये पूरा बयान नहीं, उनका टाइम काफी ज़ाया हो जाएगा, आप लोग रेफर कर सकते हैं। मैं ऐसा शायर के नाम आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करता हूँ। दूसरा है अयास बिन मास, ये एक जवान है, ठीक है। ये भी यसरिब से है, ठीक है। यसरिब मतलब वही मदीना, ठीक है, वो पुराना नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उस मदीना तो हिजरत के बाद मदीना हुआ, उससे पहले तो वही यसरिब कहा जाता था। उसके बाद नंबर 3 है जी अबू ज़र गफ्फारी, ये मुसलमान थे, ये भी यसरिब से हैं। उसके बाद नंबर 4 है तुफेल बिन उमर दोसी, ठीक है। अच्छा जी, ये भी शायर थे और इनका ताल्लुक यमन से था, ठीक है, और कबीले दोस्त से इनका ताल्लुक था। और लास्ट में यमन के एक और शख्सियत है, ये भी यमन के ही है, वो है ज़िमाद अर्ज़ी। तो ये तकरीबन 6 शख्सियात हैं, इन्होंने आकर पैगम्बर खत्म मरतबा के पास आकर इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। ये जो शख्सियत आई हैं, ये 10 नबी नहीं बल्कि 11 नबी के वाक़यात हैं, यानी 11 नबी में इन सब ने इस्लाम एक्सेप्ट किया है। अच्छा, मैं इसको चाहता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। वो है जी यसरिब के 6 सआदतमंद रूहें। भाई वो 6 सआदतमंद रूहें कौन थी? कहा जाता है कि 11 नबवी मौसम हज में यसरिब मदीने के 6 जवान, ठीक है, जिनका ताल्लुक किससे था? कबीले खिज़रज से था, ठीक है, कबीले खिज़रज से था। इनका नाम भी यहाँ पर मेंशन है, इनका नाम मैं लिखता हूँ ताकि आप उनके जहन में रहे। नंबर 1 है असअद बिन ज़ुरारा, ये बड़ी शख्सियत है, बाद में इनका आपको इंशाल्लाह डिटेल इंशाल्लाह आगे भी काम आएगा, याद रखें। अच्छा, औफ बिन हारिस। अच्छा जी, नंबर 3 है राफे बिन मालिक। उसके बाद नेक्स्ट है कुतबा बिन आमिर। 4 हो गई और 5वीं शख्सियत थी उक़बा बिन आमिर। में लिख लिया, हाँ ये 2 है, उक़बा बिन आमिर, और बल्कि 4